غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا یہودیوں کی۔ اس نے دیکھا کہ خیبر کے باہر کچھ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو ان کی طرف چل پڑا کہ دیکھوں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ جب وہ چرواہا مسلمانوں کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تمہارا سردار کون ہے اور کہاں ہے؟ تو مسلمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا، اس خیمے کے اندر ہمارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی شخصیت معمولی سے خیمے میں کیسے ہو سکتی ہے۔ خیر، جب وہاں پہنچا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی اور ملاقات کی، تو کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کس چیز کی طرح بلاتے ہیں؟ اس پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ایمان کی اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس پر اس چرواہے نے کہا، اگر ایمان لے آیا جائے، اسلام میں ہم داخل ہو جائیں تو اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہم تم کو اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ یہ بات سن کر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ میں کون سی عبادت کروں؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہ تو اب نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا وقت ہے، نہ حج کا وقت ہے، نہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا میں آپ کو حکم تو نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ایک ایسی عبادت ہے جو تلواروں کے چھاؤں کے اندر ادا کی جاتی ہے، یعنی جہاد کا میں حکم دیتا ہوں، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس پر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے کیا ضمانت دیتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ جب یہ بات کی تو وہ تیار ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایسے نہیں، پہلے یہ یہودیوں کی جو بکریاں ہیں آپ کے پاس امانت ہیں، اس کو واپس کر کے آؤ، پھر آپ یہ عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہے چلے گئے اور یہودیوں کی بکریاں واپس کی اور پھر واپس آ گئے۔ جب واپس پہنچے، تلوار اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد میں مصروف ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ ہے اسلام، جسے اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے پورے۔